22 جمادی الآخر امیر المومنین خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ وفادار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کا دن ہے، آپ کے وصال بکمال کا دن ہے، لہذا اس حوالے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام صحابہ کرام کی عظیم جماعت، جن میں سب کی شانیں وراء الورا ہیں، سب کی بہت بڑی بڑی شانیں ہیں، ہر صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے مقام اور اپنی جگہ پر بہت بڑی عظمت اور شان ہے، اور ان سب کی شانیں وراء الورا ہیں۔ ان کے لیے کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، آپ کا دیدار کر لیا۔ ایمان کی حالت میں اس صحابی رسول کا درجہ، ایک عرب مسلمان ساری زندگی بیت اللہ شریف کے چکر لگاتے رہے، بیت اللہ کے طواف کرتے رہے، اور وہ عبادت اور ریاضت میں رہے، ایک لمحہ بھی ان کا غفلت میں نہ گزرے، پھر بھی وہ صحابی رسول کہ جنہیں زندگی میں اور کوئی نماز پڑھنے، حج کرنے اور دیگر اعمال صالحہ کرنے کی جنہیں وقت نہیں ملا، اور وہ اس دنیا سے ایمان لانے کے بعد فوراً رخصت ہو گئے، ساری دنیا کے مسلمان ساری زندگی بیت اللہ کا طواف کرتے رہے، اور پھر بھی اس صحابی رسول کے درجے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتے، جس نے صرف ایک بار ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ اس کی شان قیامت تک آنے والے مسلمان اس کے درجے اور شان کو نہیں پہنچ سکتے جو شان اس صحابی رسول کی ہے۔ یاد رکھیے، ہر شخص کہتا ہے کہ میں عزت والا اور شان والا ہوں، ہر شخص کہتا ہے میں اچھا ہوں، سبھی اچھے ہیں، لیکن یاد رکھیے، کوئی بادشاہ کہتا ہے میں اچھا، اور کوئی بادشاہ کا غلام کہتا ہے میں اچھا، کوئی سفیر کہتا ہے، کوئی وزیر کہتا ہے کہ میں اچھا، لیکن یاد رکھو سارے اچھوں سے سب سے اچھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام صحابی ایک رسول سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ کسی کو کلمہ کسی نے پڑھایا، کسی کو کلمہ کسی ولی نے پڑھایا، کسی کو کلمہ کسی وقت کے بڑے جید عالم نے پڑھا دیا، کسی کو کلمہ غوث کے کتب اور ابدال نے پڑھا دیا، کسی کو کلمہ کسی نے پڑھایا، کسی کو کلمہ کسی نے پڑھایا، لیکن قربان جاؤں ان صحابہ کی عظمت پر
جنہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمہ والے مصطفیٰ کا دیدار کر لیا، جنہوں نے قرآن پڑھا تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے سنا، جنہوں نے نماز پڑھی تو والضحیٰ کے چہرے والے اور واللیل کی زلفوں والے مصطفیٰ کو دیکھا، جنہوں نے دعا کی تو والضحیٰ کے چہرے کو دیکھ کر دعائیں کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ان کی عظمت کو بیان فرماتا ہے، حاجی حج کرتا ہے رب راضی ہو جائے، غازی جہاد کرتا ہے رب راضی ہو جائے، نمازی نماز پڑھتا ہے رب راضی ہو جائے، غازی جہاد کرتا ہے رب راضی ہو جائے، زہد اور تقوی زاہد اختیار کرتا ہے رب راضی ہو جائے۔ لیکن قربان جاؤں محمد عربی کے صحابہ پر رب ذوالجلال جن کے لیے فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے محمد کے غلام صحابہ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی ہوگے، جن کی رضا اور خوشنودی اور جن کی عظمت کو رب بیان کرتا ہے کہ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی، اور جس سے رب راضی ہو جائے ان کی عظمت کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جو سچ لے کر تشریف لائے، والذی جاء بالصدق وہ جو سچ لے کر آنے والے ہیں، وصدق به اور اس سچ کی جس نے سب سے پہلے تصدیق کر دی، اولئک هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہی سب سے زیادہ متقین ہیں، وہی متقین ہیں جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی ہے۔ سچ لے کر آنے والے کون ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی اللہ کی بارگاہ سے سچ قرآن لے کر آئے، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام لے کر آئے، اللہ کے آخری سچے نبی اور رسول بن کر آئے۔ اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وہ جو سچ لے کر محمد مصطفیٰ آئے اور جب لوگوں پر سچ پیش کیا تو پھر اس کی تصدیق کی، وصدق بہ سچ لانے والے مصطفیٰ اور اس سچ کی تصدیق کرنے والے جنہوں نے تصدیق کی، اولئک هم المتقون وہی متقین ہیں، وہی پرہیزگار ہیں۔ تو یاد رکھیے اس آیہ کریمہ سے مراد کیا ہے؟ سچ لے کر آنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اس سچ کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر تھے جنہوں نے اس سچ کی سب سے پہلے تصدیق کی ہے۔ اور یہ آیہ کریمہ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت اور شان کو بیان کرتی ہے۔ سچ لے کر آنے والے رسول اللہ اور اس سچ کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور وہ صدیق اکبر جن کے لیے رب کہے کہ یہی متقین ہیں، پھر ان کے متقی ہونے کی عظمت کیا ہوگی؟ ان سے بڑا کائنات میں متقی اور پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جس کو بھی ایمان پیش کیا، جس سے بھی کہا مجھے مان لو میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لے آؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جس کو ایمان پیش کیا اس نے مجھ سے تصدیق مانگی کہ میں ایمان لاؤں گا تمہیں نبی اور رسول ہونے کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ جس کو بھی ایمان پیش کیا اس نے مجھ سے تصدیق مانگی کہ ہمیں تصدیق دو، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
بغیر تصدیق کیے، بغیر چوں چرا کیے، بغیر کچھ سوال کیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے صدیق اکبر کو ایمان پیش کیا۔ صدیق اکبر نے بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی دلیل مانگے، میں نے کہا صدیق اکبر وہ اللہ ایک ہے اور میں محمد اللہ کا آخری سچا نبی اور رسول ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے صدیق اکبر کو ایمان پیش کیا۔ صدیق اکبر نے بغیر دلیل کے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور صدیق اکبر کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، پھر بھی میرے صدیق اکبر کا ایمان ساری امت کے ایمان سے اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں اللہ رب العالمین جن کی شان بیان کرواتا ہے اور رب فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ فرماتا ہے جو متقی ہے اسے جہنم سے دور کر دیا جائے گا، اسے جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ اتقا جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ علماء و مفسرین فرماتے ہیں کہ اس اتقا سے مراد کون ہے؟ فرمایا یہ آیت بھی سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اتقا امام الانبیاء کی امت میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اگر کوئی ہے تو انبیاء علیہ مرسلین کے بعد امام الانبیاء کی امت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور متقی، سب سے زیادہ اتقاء کرنے والا متقی پرہیزگار وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے مروی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں صحابہ اور اہل بیت اطہار ایک دوسرے سے بے انتہا عشق اور محبت فرماتے ہیں، انتہا درجے کے ایک دوسرے کا ادب کرتے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے اور ایک دوسرے کی تعریف کرتے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اس حدیث پاک کو جو جامعہ ترمذی کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ تشریف فرما تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اے اللہ تو ابو بکر پر رحم فرما، اس کی شان یہ ہے اس لیے رحم فرما کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ محمد سے کر دیا، اور پھر فرمایا اے اللہ تو ابو بکر پر رحم فرما اس لیے کہ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھاری قیمت کے بدلے میں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عمر، اے اللہ عمر پر رحم فرما اس لیے رحم فرما، عمر پر اس لیے رحم فرما۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر
کسی کے سامنے بھی ڈرتا نہیں ہے اور حق بات بغیر ڈر کے سب کے سامنے کہہ دیتا ہے۔ عمر پر رحم فرما۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا رحم اللہ عثمان، اے اللہ عثمان پر بھی رحم فرما، اس لیے کہ عثمان سے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا رحم اللہ علیہ، اے مولا علی پر بھی رحم فرما، اس لیے کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ علی جب بھی بات کرتے ہیں تو حق کی بات کرتے ہیں۔ اس حدیث کو کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت علی بیان کر رہے ہیں، جو کس کی شان میں ہے؟ سارے ان جلیل القدر صحابہ کی شان میں ہے۔ تو گویا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی ان صحابہ اکرام کے درجات کو بیان کر دیا اور ان کی فضیلت کی اور ان کی خلافت کی ترتیب کو بھی بیان کر دیا۔ سب سے پہلے کہا رحم اللہ ابا بکر، پھر کہا رحم اللہ عمر، پھر کہا رحم اللہ عثمان، پھر کہا رحم اللہ علی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے اس ترتیب کو بیان فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ترتیب جس پر امت کا اجماع ہے، امت اس بات پر اجماع کر چکی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اس بات پر امت اجماع منعقد کر چکی ہے، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہ مرسلین کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اس لیے افضل نہیں ہے کہ پہلے خلیفہ ہیں، ہم کہیں کہ پہلے خلیفہ ہیں اس لیے سیدنا صدیق اکبر افضل ہے، نہیں، بلکہ سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل تھے، اسی لیے سب سے پہلے خلیفہ بنے۔ اور یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ غلام صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آج کچھ اپنے علم پر ناز کرنے والے، کوئی دولت پر ناز کرتا ہے، کوئی علم پر ناز کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے علم پر ناز شیطان نے بھی کیا تھا، اس کا حال بھی پھر برا ہو گیا۔ آج کوئی علم پر ناز کرے اور کہے کہ میں جمہور کا قول یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر افضل ہیں، نہیں، یہ جمہور کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ امت کا اجماع ہے۔ محمد عربی کی امت اس بات پر متفق ہے کہ قیامت تک یہ فیصلہ ہو چکا کہ امام الانبیاء کی امت میں انبیاء کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ہے تو وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ بتائیے کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اگر ہم سن لیں تو پھر تو ہمیں مان لینا چاہیے نا، ماننا چاہیے نا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک سفر پر ہم جا رہے تھے، صحابی رسول حضرت ابو درداء کہتے ہیں ہم سفر پر تھے کہ میرے ساتھ جب ہم سفر پر جا رہے تھے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں بھی سفر میں ساتھ، آپ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سفر میں ساتھ، کہتے ہیں چلتے چلتے بے دہانی میں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ چلتے ہوئے کبھی کوئی آگے ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پیچھے ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ راستے میں چلتے چلتے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ آگے نکل گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے ہو گئے، میں تاجدار صداقت
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے نکل گیا۔ کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور فرمایا اے ابو درداء، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا ابو درداء تجھے پتہ نہیں تو کس کے آگے چل رہا ہے؟ تو اس کے آگے چل رہا ہے جو سب سے خیر پر ہے، سب سے بہتر ہے۔ تجھے پتہ نہیں جو سب سے بہتر ہے تو اس سے آگے چل رہا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے خبر نہ تھی، آپ پیچھے ہوگے، سیدنا صدیق اکبر آگے ہوگے۔ اگر بات اتنی ہوتی نا، حدیث پاک اگر اتنی ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ بات صرف ابو درداء سے کہی، یہ حکم رسول اللہ کا صرف ابو درداء کے لیے تھا کہ اے ابو درداء جو کائنات میں سب سے بہتر ہے، کائنات میں جو سب سے افضل ہے اس کے آگے نہ چلو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بات کہنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو درداء، جس پر صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، جان لو قیامت تک ان سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ قیامت تک سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، ان سب میں افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فضائل صحابہ کتاب میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنبلیوں کے پیشوا امام احمد بن حنبل اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت علی مرتضیٰ کی بات مان لو۔ آپ فرماتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، اس کائنات میں جو سب سے زیادہ خیر پر ہے، جو خیر والا ہے، جو سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کی عظمت کو مولا کائنات بیان فرمائے، اللہ اکبر، جن کی شان کو اللہ قرآن میں بیان فرمائے۔ اور یاد رکھیے کسی صحابی رسول کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے، لیکن تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت نص قطعی یعنی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے صحابہ افضل اور اعلیٰ ہیں، سب کی شان وراء الورا